سریہ دیار بنی کلب۔ یہ سریہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی قیادت میں شعبان 6 ہجری میں بھیجا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے سامنے بٹھا کر خود اپنے دست مبارک سے پگڑی باندھی اور لڑائی میں سب سے اچھی صورت اختیار کرنے کی وصیت فرمائی، اور فرمایا کہ اگر وہ لوگ تمہاری اطاعت کر لیں تو تم ان کے بادشاہ کی لڑکی سے شادی کر لینا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے وہاں پہنچ کر 3 روز پہم اسلام کی دعوت دی۔ بالآخر قوم نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر حضرت عبد الرحمن عوف نے تمادر بنت ازبغ سے شادی کی۔ یہی حضرت عبد الرحمن عوف کے صاحبزادے ابو سلمہ کی ماں ہیں۔ اس خاتون کے والد اپنی قوم کے سردار اور بادشاہ تھے۔ سریہ دیار بنی سعد۔ یہ سریہ شعبان 6 ہجری میں حضرت علی کی سرکردگی میں روانہ کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ رسول اللہ کو معلوم ہوا کہ بنو سعد کی ایک جمعیت یہود کو کمک پہنچانا چاہتی ہے، لہٰذا آپ علیہ السلام نے حضرت علی کو 200 آدمی دے کر روانہ فرمایا۔ یہ لوگ رات میں سفر کرتے اور دن میں چھپے رہتے تھے۔ آخر ایک جاسوس گرفت میں آیا اور اس نے اقرار کیا کہ ان لوگوں نے خیبر کی کھجوروں کے عوض امداد فراہم کرنے کی پیشکش کی ہے۔ جاسوس نے یہ بھی بتلایا کہ بنو سعد نے کس جگہ جتھا بندی کی ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان پر شبخون مار کر 500 اونٹ اور 2000 بکریوں پر قبضہ کر لیا۔ البتہ بنو سعد اپنی عورتوں بچوں سمیت بھاگ نکلے۔ ان کا سردار وبر بن علیم تھا۔ سریہ وادی القرا۔ یہ سریہ حضرت ابو بکر صدیق یا حضرت زید بن حارثہ کے زیر قیادت رمضان 6 ہجری میں روانہ کیا گیا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ بنو فزارہ کی ایک شاخ نے دھوکے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا تھا، لہٰذا آپ نے ابو بکر صدیق کو روانہ فرمایا۔ حضرت سلمہ بن اکو کا بیان ہے کہ اس سریے میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ جب ہم صبح کی نماز پڑھ چکے تو آپ کے حکم سے ہم لوگوں نے چھاپا مارا اور چشمے پر دھاوا بول دیا۔ ابو بکر صدیق نے کچھ لوگوں کو قتل کیا۔ میں نے ایک گروہ کو دیکھا جس میں عورتیں اور بچے بھی تھے۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ لوگ مجھ سے پہلے پہاڑ پر نہ چڑھ جائیں۔ میں نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی اور ان کے اور پہاڑ کے درمیان ایک تیر پھینکا۔ تیر دیکھ کر یہ لوگ ٹھہر گئے۔ ان میں قرفہ نامی ایک عورت تھی جو ایک پرانی پوستین اوڑے ہوئے تھی۔ اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی جو عرب کی خوبصورت ترین عورتوں میں سے تھی۔ میں ان سب کو کھینچتا ہوا ابو بکر صدیق کے پاس لے آیا۔ انہوں نے وہ لڑکی مجھے عطا کی۔ میں نے اس کا کپڑا تک نہ کھولا تھا کہ بعد میں رسول اللہ نے یہ لڑکی مجھ سے یعنی سلمہ بن اکو سے لے کر مکہ بھیج دی اور اس کے عوض وہاں کے متعدد مسلمان قیدیوں کو رہا کرا لیا۔ قرفہ ایک شیطان صفت عورت تھی۔ نبی علیہ السلام کے قتل کی تدبیریں کیا کرتی تھی اور اس مقصد کے لیے اس نے اپنے خاندان کے 30 شہ سوار بھی تیار کیے تھے، لہٰذا اسے ٹھیک بدلہ مل گیا اور اس کے 30 سوار مارے گئے۔ سریہ ارنیین۔ یہ سریہ شوال 6 ہجری میں حضرت قرز بن جابر کی قیادت میں روانہ کیا گیا۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ اکل اور اورینا کے چند افراد نے مدینے آ کر اسلام کا اظہار کیا اور مدینے میں ہی قیام کیا، لیکن ان کے لیے مدینے کی آب و ہوا راس نہ آئی اور نبی علیہ السلام نے انہیں چند اونٹوں کے ساتھ چراگاہ بھیج دیا اور حکم دیا کہ اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پئیں۔ جب یہ لوگ تندرست ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رائی کو قتل کر دیا، اونٹوں کو ہانک لے گئے اور اظہار اسلام کے بعد اب پھر کفر اختیار کیا، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلاش کے لیے قرز بن جابر فہری کو 20 صحابہ کی مائیت میں روانہ فرمایا اور یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ ارنیوں پر راستہ اندھا کر دے اور کنگن سے بھی زیادہ تنگ بنا دے۔ اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی، ان پر راستہ اندھا کر دیا۔ چنانچہ وہ پکڑ لیے گئے اور انہوں نے مسلمان چرواہوں کے ساتھ جو کچھ کیا تھا اس کے قصاص اور بدلے کے طور پر ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے۔ آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری گئیں اور انہیں ہررا کے ایک گوشے میں چھوڑ دیا گیا جہاں وہ زمین پر تڑپتے تڑپتے اپنے کیفر کردار کو پہنچ گئے۔ ان کا واقعہ صحیح بخاری میں حضرت انس سے مروی ہے۔ سیرت نگار اس کے بعد ایک اور سریے کا ذکر کرتے ہیں جسے حضرت عمر بن امیہ دمری نے حضرت سلمہ بن ابی سلمہ کی رفاقت میں شوال 6 ہجری میں سر کیا۔ اس کی تفصیل یہ بتائی گئی ہے کہ حضرت عمر بن امیہ دمری ابو سفیان کو قتل کرنے کے لیے مکہ تشریف لے گئے تھے، کیونکہ ابو سفیان نے نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے ایک اعرابی کو مدینہ بھیجا تھا۔ البتہ فریقین میں سے کوئی بھی اپنی مہم میں کامیاب نہ ہو سکا۔ سیرت نگار یہ بھی کہتے ہیں کہ اسی سفر میں حضرت عمر بن امیہ نے 3 کافروں کو قتل کیا اور حضرت خبیب کی لاش اٹھائی۔ حالانکہ حضرت خبیب کی شہادت کا واقعہ رجی کے چند دن یا چند مہینے بعد کا ہے۔
اور رجی کا واقعہ سفر 4 ہجری کا ہے، اس لیے یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ آیا یہ دونوں الگ الگ سفر کے واقعات ہیں جو سیرت نگاروں پر مختلط اور گڑبڑ ہو گئے اور انہوں نے دونوں کو ایک ہی سفر میں ذکر کر دیا، یا یہ کہ واقعتاً دونوں واقعات ایک ہی سفر میں پیش آئے، لیکن اہل سیر سے سن میں غلطی ہوئی اور انہوں نے اسے 4 ہجری کی بجائے 6 ہجری میں ذکر کر دیا۔ حضرت علامہ منصور پوری نے بھی اس واقعے کو جنگی مہم یا سریہ تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے۔ یہ ہیں وہ سرایہ اور غزوات جو جنگ احزاب اور بنی قریظہ کے بعد پیش آئے۔ ان میں سے کسی بھی سریے یا غزوے میں کوئی سخت جنگ نہیں ہوئی، صرف بعض میں معمولی قسم کی جھڑپیں ہوئیں، لہٰذا ان مہموں کو جنگ کی بجائے طلائیہ گردی، فوجی گشت اور تعدیبی نقل و حرکت کہا جا سکتا ہے، جس کا مقصد ڈھیٹ بدوؤں اور اکڑے ہوئے دشمنوں کو خوف زدہ کرنا تھا۔ حالات پر غور کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ غزوہ احزاب کے بعد صورتحال میں تبدیلی شروع ہو گئی تھی اور دشمنان اسلام کے حوصلے ٹوٹتے جا رہے تھے۔ اب انہیں یہ امید باقی نہیں رہ گئی تھی کہ دعوت اسلام کو توڑا اور اس کی شوکت کو پامال کیا جا سکتا ہے، مگر یہ تبدیلی ذرا اچھی طرح کھل کر اس وقت رونما ہوئی جب مسلمان صلح حدیبیہ سے فارغ ہو چکے۔ یہ صلح دراصل اسلامی قوت کا اعتراف اور اس بات پر مہر تصدیق تھی کہ اب اس قوت کو جزیرہ نما عرب میں باقی اور برقرار رہنے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ صلح حدیبیہ۔ جب جزیرہ نما عرب میں حالات بڑی حد تک مسلمانوں کے موافق ہو گئے تو اسلامی دعوت کی کامیابی اور فتح اعظم کے آثار رفتہ رفتہ نمایاں ہونا شروع ہوئے، اور مسجد حرام میں جس کا دروازہ مشرکین نے مسلمانوں پر چند برس سے بند کر رکھا تھا، مسلمانوں کے لیے عبادت کا حق تسلیم کیے جانے کی تمہیدات شروع ہو گئیں۔ رسول اللہ کو مدینے کے اندر یہ خواب دکھلایا گیا کہ آپ علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کرام مسجد حرام میں داخل ہوئے، آپ نے خانہ کعبہ کی کنجی لی اور صحابہ سمیت بیت اللہ کا طواف اور عمرہ کیا۔ پھر کچھ لوگوں نے سر کے بال منڈائے اور کچھ نے کٹوانے پر اکتفا کی۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو اس خواب کی اطلاع دی تو انہیں بڑی مسرت ہوئی اور انہوں نے یہ سمجھا کہ اس سال مکے میں داخلہ نصیب ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو یہ بھی بتلایا کہ آپ عمرہ ادا فرمائیں گے، لہٰذا صحابہ کرام بھی سفر کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے مدینے اور گرد و پیش کی آبادیوں میں اعلان فرما دیا کہ لوگ آپ علیہ السلام کے ہمراہ روانہ ہوں، لیکن بیشتر اعراب نے تاخیر کی۔ ادھر آپ علیہ السلام نے دھلے کپڑے پہنے، مدینے پر ابن ام مکتوم یا نمیلہ لیثی کو اپنا جان نشین مقرر فرمایا اور اپنی قصوہ نامی اونٹنی پر سوار ہو کر یکم ذیقعد 6 ہجری پیر کے روز روانہ ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کے ہمراہ ام المومنین حضرت ام سلمہ بھی تھیں۔ 1400 اور کہا جاتا ہے کہ 1500 صحابہ کرام ہم رکاب تھے۔ آپ علیہ السلام نے مسافرانہ ہتھیار یعنی میان کے اندر بند تلواروں کے سوا اور کسی قسم کا ہتھیار نہ لیا تھا۔ آپ علیہ السلام کا رخ مکے کی جانب تھا۔ ذوالحلیفہ پہنچ کر آپ نے ہدی کو قلاوے پہنائے یعنی ذبح کرنے والے جانور کو کوہان چیر کر نشان بنایا اور عمرے کا احرام باندھا تاکہ لوگوں کو اطمینان رہے کہ آپ علیہ السلام جنگ نہیں کریں گے۔ آگے آگے قبیلہ خزاع کا ایک جاسوس بھیج دیا تاکہ وہ قریش کے عزائم کی خبر لائے۔ اسفان کے قریب پہنچے تو اس جاسوس نے آ کر اطلاع دی کہ میں کعب بن لوئی کو اس حالت میں چھوڑ کر آ رہا ہوں کہ انہوں نے آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے احابیش یعنی حلیف قبائل کو جمع کر رکھا ہے اور بھی جمعیتیں فراہم کی ہیں، اور وہ آپ علیہ السلام سے لڑنے اور آپ علیہ السلام کو بیت اللہ سے روکنے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں۔ اس اطلاع کے بعد نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور فرمایا، کیا آپ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ یہ لوگ جو قریش کی آنت پر کمر بستہ ہیں، ہم ان کے اہل و عیال پر ٹوٹ پڑیں اور قبضہ کر لیں؟ اس کے بعد اگر وہ خاموش بیٹھتے ہیں تو اس حالت میں خاموش بیٹھتے ہیں کہ جنگ کی مار اور غم و الم سے دوچار ہو چکے ہیں، اور آتے ہیں تو وہ بھی اس حالت میں کہ اللہ ان کی گردن توڑ چکا ہوگا۔ یا آپ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ ہم خانہ کعبہ کا رخ کریں اور جو راہ میں حائل ہو اس سے لڑائی کریں؟ اس پر حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، مگر ہم عمرہ ادا کرنے آئے ہیں، کسی سے لڑنے کے لیے نہیں، البتہ جو ہمارے اور بیت اللہ کے درمیان حائل ہوگا اس سے لڑائی کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اچھا تب چلو۔ چنانچہ لوگوں نے سفر جاری رکھا۔ ادھر قریش کو رسول اللہ کی روانگی کا علم ہوا تو انہوں نے ایک مجلس شورا منعقد کی اور طے کیا کہ جیسے بھی ممکن ہو مسلمانوں کو بیت اللہ سے دور رکھا جائے۔ چنانچہ رسول اللہ نے جب احابیش یعنی حلیف قبائل سے کترا کر اپنا سفر جاری رکھا تو بنی کعب کے ایک آدمی نے آ کر آپ کو اطلاع دی کہ قریش نے مقام ذی طویٰ میں پڑاؤ ڈال رکھا ہے اور خالد بن ولید 200 سواروں کا دستہ لے کر
قرع الغمیم میں تیار کھڑے ہیں۔ قرع الغمیم مکہ جانے والی مرکزی اور کاروانی شاہراہ پر واقع ہے۔ خالد نے مسلمانوں کو روکنے کی بھی کوشش کی، چنانچہ انہوں نے اپنے سواروں کو ایسی جگہ تعینات کیا جہاں سے دونوں فریق ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ خالد نے ظہر کی نماز میں جب یہ دیکھا کہ مسلمان رکوع اور سجدے کر رہے ہیں تو کہنے لگے کہ یہ لوگ غافل تھے، ہم نے حملہ کر دیا ہوتا تو انہیں مار لیا ہوتا۔ اس کے بعد طے کیا کہ عصر کی نماز میں مسلمانوں پر اچانک ٹوٹ پڑیں گے، لیکن اللہ نے اسی دوران صلاۃ خوف یعنی حالت جنگ کی مخصوص نماز کا حکم دیا اور خالد کے ہاتھ سے موقع جاتا رہا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرع الغمیم کا مرکزی راستہ چھوڑ کر ایک دوسرا پرپیچ راستہ اختیار کیا جو پہاڑی گھاٹیوں کے درمیان سے ہو کر گزرتا تھا، یعنی آپ علیہ السلام داہنی جانب کترا کر حمش کے درمیان سے گزرتے ہوئے ایک ایسے راستے پر چلے جو سنیت المرار پر نکلتا تھا۔ سنیت المرار سے حدیبیہ میں اترتے ہیں اور حدیبیہ مکے کے زیریں علاقے میں واقع ہے۔ اس راستے کو اختیار کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ قرع الغمیم کا وہ مرکزی راستہ جو تنعیم سے گزر کر حرم تک جاتا تھا اور جس پر خالد بن ولید کا رسالہ تعینات تھا وہ بائیں جانب چھوٹ گیا۔ خالد نے مسلمانوں کے گرد و غبار کو دیکھ کر جب یہ محسوس کیا کہ انہوں نے راستہ تبدیل کر لیا ہے تو گھوڑے کو ایڑ لگائی اور قریش کو اس نئی صورتحال کے خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے بھاگم بھاگ مکہ پہنچے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر بدستور جاری رکھا۔ جب سنیت المرار پہنچے تو اونٹنی بیٹھ گئی۔ لوگوں نے کہا ہل ہل، لیکن وہ بیٹھی ہی رہی۔ لوگوں نے کہا قصوہ اڑ گئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا قصوہ اڑی نہیں ہے اور نہ اس کی عادت ہے، بلکہ اسے اس ہستی نے روک رکھا ہے جس نے ہاتھی کو روک دیا تھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ لوگ کسی بھی ایسے معاملے کا مطالبہ نہیں کریں گے جس میں اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کر رہے ہوں، لیکن میں اسے ضرور تسلیم کروں گا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اونٹنی کو ڈانٹا تو وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ پھر آپ علیہ السلام نے راستے میں تھوڑی سی تبدیلی کی اور اقصائے حدیبیہ میں ایک چشمے پر نزول فرمایا جس میں تھوڑا سا پانی تھا اور اسے لوگ ذرا ذرا سا لے رہے تھے، چنانچہ چند ہی لمحوں میں سارا پانی ختم ہو گیا۔ اب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیاس کی شکایت کی۔ آپ علیہ السلام نے ترکش سے ایک تیر نکالا اور حکم دیا کہ چشمے میں ڈال دیں۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد واللہ اس چشمے سے مسلسل پانی ابلتا رہا یہاں تک کہ تمام لوگ آسودہ ہو کر واپس ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو چکے تو بدیل بن ورقہ خزائی اپنے قبیلے خزاء کے چند افراد کی میت میں حاضر ہوا۔ تہامہ کے باشندوں میں یہی قبیلہ خزاء رسول اللہ کا خیر خواہ تھا۔ بدیل نے کہا میں کعب بن لؤی کو دیکھ کر آ رہا ہوں کہ وہ حدیبیہ کے فراواں پانی کے پاس پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، ان کے ہمراہ عورتیں اور بچے بھی ہیں، وہ آپ علیہ السلام سے لڑنے اور آپ علیہ السلام کو بیت اللہ سے روکنے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے ہیں، قریش کو لڑائیوں نے تھکا دیا ہے اور سخت ضرر پہنچایا ہے، اس لیے اگر وہ چاہیں تو ان سے ایک مدت طے کر لوں اور وہ میرے اور لوگوں کے درمیان سے ہٹ جائیں، پھر میرے غلبے کی صورت میں جس چیز میں لوگ داخل ہوں گے اس میں وہ بھی داخل ہو سکتے ہیں، ورنہ مدت کے اختتام تک وہ تازہ دم تو ہو ہی چکے ہوں گے، اور اگر انہیں لڑائی کے سوا کچھ منظور نہیں تو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اپنے دین کے معاملے میں ان سے اس وقت تک لڑتا رہوں گا جب تک کہ میری گردن جدا نہ ہو جائے یا جب تک اللہ اپنا امر نافذ نہ کر دے۔ بدیل نے کہا آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں میں اسے قریش تک پہنچا دوں گا۔ اس کے بعد وہ قریش کے پاس پہنچا اور بولا میں ان صاحب کے پاس سے آ رہا ہوں، میں نے ان سے ایک بات سنی ہے، اگر چاہو تو پیش کر دوں۔ اس پر بے وقوفوں نے کہا ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ تم ہم سے ان کی کوئی بات کرو، لیکن جو لوگ سوجھ بوجھ رکھتے تھے انہوں نے کہا لاؤ سناؤ تم نے کیا سنا ہے۔ بدیل نے کہا میں نے انہیں یہ اور یہ بات کہتے سنا ہے۔ اس پر قریش نے مکرز بن حفص کو بھیجا، اسے دیکھ کر رسول اللہ نے فرمایا یہ بدعہد آدمی ہے۔ چنانچہ جب اس نے آپ علیہ السلام کے پاس آ کر گفتگو کی تو آپ نے اس سے وہی بات کہی جو بدیل اور اس کے رفقا سے کہی تھی۔ اس نے واپس جا کر قریش کو پوری بات سے باخبر کیا۔ اس کے بعد حلیس بن علقمہ بنو کنانہ کے ایک آدمی نے کہا مجھے ان کے پاس جانے دو۔ لوگوں نے کہا جاؤ۔ جب وہ نمودار ہوا تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا یہ فلاں شخص ہے، یہ ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جو ہدی کے جانوروں کا بہت احترام کرتی ہے، لہٰذا جانوروں کو کھڑا کر دو۔ صحابہ کرام نے جانوروں کو کھڑا کر دیا اور خود بھی لبیک پکارتے اس کا استقبال کیا۔ اس شخص نے یہ کیفیت دیکھی تو کہا سبحان اللہ، ان لوگوں کو بیت اللہ سے روکنا ہرگز مناسب نہیں، اور وہیں سے اپنے ساتھیوں کے پاس واپس چلا گیا اور بولا
میں نے ہدی کے جانور دیکھے ہیں جن کے گلوں میں قلاوے ہیں اور جن کے کوہان چیرے ہوئے ہیں، اس لیے میں مناسب نہیں سمجھتا کہ انہیں بیت اللہ سے روکا جائے۔ اس پر قریش اور اس شخص میں کچھ ایسی باتیں ہوئیں کہ وہ تاؤ میں آ گیا۔ اس موقع پر عروہ بن مسعود ثقفی نے مداخلت کی اور بولا، اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے سامنے ایک اچھی تجویز پیش کی ہے، لہٰذا اسے قبول کر لو، مجھے ان کے پاس جانے دو۔ لوگوں نے کہا جاؤ۔ چنانچہ وہ آپ کے پاس حاضر ہوا اور گفتگو شروع کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی وہی بات کہی جو بدیل سے کہی تھی۔ اس پر عروہ نے کہا، اے محمد، یہ بتائیے کہ اگر آپ نے اپنی قوم کا صفایا بھی کر دیا تو کیا اپنے آپ سے پہلے کسی عرب کے متعلق سنا ہے کہ اس نے اپنی قوم کا صفایا کر دیا ہو؟ اور اگر دوسری صورتحال پیش آئی تو خدا کی قسم میں ایسے چہرے اور ایسے اوباش لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو اسی لائق ہیں کہ آپ علیہ السلام کو چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ اس پر حضرت ابو بکر نے غصے میں آ کر کہا، جا لات کی شرمگاہ کو چوس، ہم حضور کو چھوڑ کر بھاگیں گے؟ عروہ نے کہا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا، ابو بکر ہے۔ اس نے حضرت ابو بکر کو مخاطب کر کے کہا، دیکھو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ایسی بات نہ ہوتی کہ تم نے مجھ پر ایک احسان کیا تھا اور میں نے اس کا بدلہ نہیں دیا ہے تو میں یقیناً تمہاری اس بات کا جواب دیتا۔ اس کے بعد عروہ پھر نبی علیہ السلام سے گفتگو کرنے لگا۔ وہ جب گفتگو کرتا تو آپ کی داڑھی پکڑ لیتا۔ مغیرہ بن شعبہ نبی علیہ السلام کے سر کے پاس ہی کھڑے تھے، ہاتھ میں تلوار تھی اور سر پر خود۔ عروہ جب نبی علیہ السلام کی داڑھی پر ہاتھ بڑھاتا تو وہ تلوار کا دستہ اس کے ہاتھ پر مارتے اور کہتے کہ اپنا ہاتھ نبی علیہ السلام کی داڑھی سے پرے رکھ۔ آخر عروہ نے اپنا سر اٹھایا اور بولا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا، مغیرہ بن شعبہ ہیں۔ اس پر اس نے کہا، او بد عہد، کیا میں تیری بد عہدی کے سلسلے میں دوڑ دھوپ نہیں کر رہا ہوں؟ واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ جاہلیت میں حضرت مغیرہ کچھ لوگوں کے ساتھ تھے، پھر انہیں قتل کر کے ان کا مال لے بھاگے تھے اور آ کر مسلمان ہو گئے تھے۔ اس پر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں اسلام تو قبول کر لیتا ہوں لیکن مال سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ اس معاملے میں عروہ کے دوڑ دھوپ کی وجہ یہ تھی کہ حضرت مغیرہ اس کے بھتیجے تھے۔ اس کے بعد عروہ نبی علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام کے تعلق خاطر کا منظر دیکھنے لگا، پھر اپنے رفقا کے پاس واپس آیا اور بولا، اے قوم، بخدا میں قیصر و کسریٰ اور نجاشی جیسے بادشاہوں کے پاس جا چکا ہوں، بخدا میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنی محمد کے ساتھی ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ خدا کی قسم وہ کھنکار بھی تھوکتے تھے تو کسی نہ کسی آدمی کے ہاتھ پر پڑتا تھا اور وہ شخص اسے اپنے چہرے اور اپنے جسم پر مل لیتا تھا، اور جب وہ کوئی حکم دیتے تھے تو اس کی بجاوری کے لیے سب دوڑ پڑتے تھے، اور جب وضو کرتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ اس کے وضو کے پانی کے لیے لوگ لڑ پڑیں گے، اور جب کوئی بات بولتے تھے تو سب اپنی آوازیں پست کر لیتے اور فرط تعظیم کے سبب انہیں بھرپور نظر سے نہ دیکھتے تھے، اور انہوں نے تم پر ایک اچھی تجویز پیش کی ہے، لہٰذا اسے قبول کر لو۔ جب قریش کے پرجوش اور جنگ باز نوجوانوں نے دیکھا کہ ان کے سربراہوردہ حضرات صلح کے جویاں ہیں تو انہوں نے صلح میں ایک رخنہ اندازی کا پروگرام بنایا اور یہ طے کیا کہ رات کو یہاں سے نکل کر چپکے سے مسلمانوں کے کیمپ میں گھس جائیں اور ایسا ہنگامہ برپا کر دیں کہ جنگ کی آگ بھڑک اٹھے۔ پھر انہوں نے اس منصوبے پر عمل کے لیے کوششیں بھی کی۔ چنانچہ رات کی تاریکی میں 70 یا 80 نوجوانوں نے جبل تنیم سے اتر کر مسلمانوں کے کیمپ میں چپکے سے گھسنے کی کوشش کی، لیکن اسلامی پہرے داروں کے کمانڈر محمد بن مسلمہ نے ان سب کو گرفتار کر لیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے صلح کی خاطر ان سب کو معاف کرتے ہوئے آزاد کر دیا۔ اسی کے بارے میں اللہ کا یہ ارشاد نازل ہوا، وہی ہے جس نے بطن مکہ میں ان کے ہاتھ تم سے روکے اور تمہارے ہاتھ ان سے روکے، اس کے بعد تم کو ان پر قابو دے چکا تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ایک سفیر روانہ فرمائیں جو قریش کے سامنے موقت طریقے پر آپ علیہ السلام کے موجودہ سفر کے مقصد اور موقف کی وضاحت کر دے۔ اس کام کے لیے آپ علیہ السلام نے حضرت عمر بن خطاب کو بلایا، لیکن انہوں نے یہ کہتے ہوئے معذرت کی کہ اے اللہ کے رسول، اگر مجھے اذیت دی گئی تو مکے میں بنی کعب کا ایک فرد بھی ایسا نہیں جو میری حمایت میں بگڑ سکتا ہو۔ آپ علیہ السلام حضرت عثمان بن عفان کو بھیج دیں، ان کا کنبہ قبیلہ مکے ہی میں ہے، وہ آپ علیہ السلام کا پیغام اچھی طرح پہنچا دیں گے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت عثمان کو بلایا اور قریش کے پاس روانگی کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، انہیں بتلا دو کہ ہم لڑنے نہیں آئے ہیں، عمرہ کرنے آئے ہیں، انہیں اسلام کی دعوت بھی دو۔ آپ علیہ السلام نے حضرت عثمان کو یہ بھی حکم دیا کہ وہ مکہ میں اہل ایمان مردوں اور عورتوں کے پاس جا کر انہیں فتح کی بشارت سنا دیں اور یہ بتلا دیں کہ اللہ عز و جل اب اپنے دین کو مکہ میں ظاہر اور غالب کرنے والا ہے۔
یہاں تک کہ ایمان کی وجہ سے کسی کو یہاں روپوش ہونے کی ضرورت نہ ہوگی۔ حضرت عثمان آپ علیہ السلام کا پیغام لے کر روانہ ہوئے۔ مقام بلدہ میں قریش کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا مجھے رسول اللہ نے یہ اور یہ پیغام دے کر بھیجا ہے۔ قریش نے کہا ہم نے آپ کی بات سن لی، آپ اپنے کام پر جائیے۔ ادھر سعید بن عاص نے اٹھ کر حضرت عثمان کو مرحبا کہا اور اپنے گھوڑے پر زین کس کر آپ کو سوار کیا اور ساتھ بٹھا کر اپنی پناہ میں مکہ لے گیا۔ وہاں جا کر حضرت عثمان نے سربراہان قریش کو رسول اللہ کا پیغام سنایا۔ اس سے فارغ ہو چکے تو قریش نے پیشکش کی کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر لیں، مگر حضرت عثمان نے یہ پیشکش مسترد کر دی اور یہ گوارہ نہ کیا کہ رسول اللہ کے طواف کرنے سے پہلے وہ خود طواف کر لیں۔ حضرت عثمان اپنی سفارت کی مہم پوری کر چکے تھے، لیکن قریش نے انہیں اپنے پاس روک لیا۔ غالباً وہ چاہتے تھے کہ پیش آمدہ صورتحال پر باہم مشورہ کر کے کوئی قطعی فیصلہ کر لیں اور حضرت عثمان کو ان کے لائے ہوئے پیغام کا جواب دے کر واپس کریں، مگر حضرت عثمان کے دیر تک رکے رہنے کی وجہ سے مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ انہیں قتل کر دیا گیا ہے۔ جب رسول اللہ کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہم اس جگہ سے ٹل نہیں سکتے یہاں تک کہ لوگوں سے مار کا آرائی کر لیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بیعت کی دعوت دی۔ صحابہ کرام ٹوٹ پڑے اور اس بات پر بیعت کی کہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ نہیں سکتے۔ ایک جماعت نے موت پر بیعت کی، یعنی مر جائیں گے مگر میدان جنگ نہ چھوڑیں گے۔ سب سے پہلے ابو سنان اسدی نے بیعت کی۔ حضرت سلمہ بن اکو نے 3 بار بیعت کی، شروع میں، درمیان میں اور اخیر میں۔ رسول اللہ نے خود اپنا ہاتھ پکڑ کر فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ پھر جب بیعت مکمل ہو چکی تو حضرت عثمان بھی آ گئے اور انہوں نے بھی بیعت کی۔ اس بیعت میں صرف ایک آدمی نے جو منافق تھا شرکت نہیں کی، اس کا نام جد بن قیس تھا۔ رسول اللہ نے یہ بیعت ایک درخت کے نیچے لی۔ حضرت عمر دست مبارک تھامے ہوئے تھے اور حضرت موکل بن یسار نے درخت کی بعض ٹہنیاں پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے ہٹا رکھی تھیں۔ اس بیعت کا نام بیعت رضوان ہے اور اسی کے بارے میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، اللہ مومنین سے راضی ہوا جبکہ وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔